الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. عزیزان محترم، معزز بزرگوں، قابل احترام بھائیوں، دنیا میں انسان جب آتا ہے تو بالکل خالی ہاتھ آتا ہے، اور اس کی نہ شہرت ہوتی ہے، نہ عظمت ہوتی ہے، نہ کوئی اہمیت ہوتی ہے، کسی بھی اعتبار سے اس کا مقام مرتبہ نہیں ہوتا. انسان پھر اپنی محنت کے ذریعے، اپنی کوشش کے ذریعے دنیا میں مقام بناتا ہے، مرتبہ حاصل کرتا ہے. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے سورہ نحل میں فرمایا ہے کہ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، کہ تم اپنی ماؤں کے پیٹ سے ایسے نکلے ہو کہ تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، بالکل نرے جاہل تھے. اس حالت میں تم ماؤں کے پیٹ سے دنیا میں آئے. اور ایک جگہ سورہ دہر میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کہ انسان پر ایک زمانہ ایسا گزرا ہے کہ انسان کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا. انسان اپنے آپ کو قابل ذکر کیسے بناتا ہے، انسان کیسے اپنے آپ کو پہچاننے لگواتا ہے، کیسے اس کا تعارف ہوتا ہے، تو اس کے بھی قرآن کریم میں طریقے بتائے گئے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جو انسان لوگوں کے لیے نفع کا ذریعہ بنتا ہے اور بھلائی کا ذریعہ بنتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی اس کو باقی بھی رکھتا ہے، اس کو پہچاننے لگواتا بھی ہے. تو پہلی چیز جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں جتنے انسان بعد میں بڑے ہو کر قابل بن جاتے ہیں، لائق بن جاتے ہیں، وہ اپنی ابتدائی دور میں قابل اور لائق نہیں ہوتے، بلکہ اپنی محنت کے ذریعے، اپنی کوشش کے ذریعے، اپنی جد و جہد کے ذریعے وہ قابل اور لائق بنتے ہیں. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ دنیا میں جتنے مذہب گزرے ہیں ان میں اسلام وہ واحد مذہب ہے جس میں اس بات کی تعلیم جگہ جگہ دی گئی ہے کہ تم پڑھنے والے بنو، علم حاصل کرنے والے بنو. چنانچہ بعض علماء نے لکھا ہے، علامہ یوسف القرضاوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے اپنی کتاب میں، قرآن کریم میں تقریباً علم کا لفظ 80 مرتبہ استعمال ہوا ہے. علم کا لفظ، باقی یعلمون، تعلمون اور اس طرح کے اور بھی الفاظ ہے جو علم ہی سے نکلے ہوئے الفاظ ہے، وہ الگ ہے، لیکن لفظ علم جو استعمال ہوا ہے کہ وہ 80 مرتبہ قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے. اور میرے اور آپ کے نبی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے جو وحی نازل فرمائی ہے وہ پڑھنے کی وحی نازل فرمائی. اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم. یہ قرآن کریم کی سب سے پہلی سورت کی ابتدائی 5 آیتیں ہیں جس میں انسانوں کو یہ حکم دیا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ آپ اپنے پروردگار کا نام لے کر پڑھیے. یہ قرآن کریم نازل ہو رہا ہے اور ابتدائی آیتیں ہیں، اور کس ماحول میں، کس زمانے میں اور کن لوگوں کے درمیان نازل ہو رہا کہ جن کے پاس پڑھنے لکھنے کا رواج نہیں تھا، اور جو معمولی باتوں پہ لڑنے جھگڑنے والے، اور جو بتوں کی پرستش میں مبتلا تھے اور کئی قسم کے بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، جن کے پاس اخلاقیات ختم ہوتے جا رہے تھے، جن کے معاملات ختم ہوتے جا رہے تھے، ایسے ماحول میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل کرنا شروع فرمایا. اور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن کریم
جو قیامت تک انسانوں کے لیے ہدایت کا آخری خدا کا کلام ہے، اس کی سب سے پہلی آیتوں کو نازل فرمایا تو انسانوں کو یہ حکم دے کر بتایا کہ تمہاری پہچان، تمہاری بلندی، تمہاری خرابیوں سے نکلنے کی وجہ یہ ہوگی کہ تم علم حاصل کرنے والے بنو۔ اگر تم پڑھو گے اور علم حاصل کرو گے، جانو گے، سیکھو گے، تو اس کے نتیجے میں ساری خرابیاں تمہارے اندر سے ختم ہو جائے گی۔ اگر تم پڑھنے والے بن جاؤ گے تو تم کو معلوم ہوگا کہ آسمانوں کا پیدا کرنے والا کون ہوگا، زمین کا بنانے والا کون ہوگا، اتنے بڑے آسمان کو بغیر ستونوں کے کس نے ٹھہرایا ہے، اتنی وسیع و عریض زمین کو کس نے پھیلایا ہے، کون ہے جو سمندروں کے نظام کو چلاتا ہے، کون ہے جو بارشوں کو برساتا ہے، کون ہے جو بنجر زمینوں سے غلہ و اناج کو اگاتا ہے۔ جب انسان کے اندر صحیح علم آئے گا، صحیح معلومات آئیں گی، تو پھر وہ چیز انسانوں کو بتائے گی کہ یہ ہاتھوں کے بنائے ہوئے اور ہاتھوں کے تراشے ہوئے بت تمہاری کچھ مدد نہیں کرتے اور تمہارے کاموں کو نہیں بناتے، تمہارے کاموں کو بنانے والا تو کوئی اور ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے بتایا تھا کہ جب سورج چاند نکلا، ستارے چمکنے لگے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے بتایا کہ جب ستارے چمکنے لگے تو انہوں نے کہا کہ یہ میرے رب ہو سکتے ہیں، لیکن جیسے ہی ستارے ڈوبنے کا وقت ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ رب نہیں ہو سکتے، جو ڈوب جائے، جس کے اندر باقی رہنے کی صفت نہ ہو، وہ انسانوں کو کیا باقی رکھ سکتا ہے۔ اس کے بعد چاند نکلنے کا مرحلہ آیا، دوسرے دن انہوں نے چاند کو دکھا کر بتایا کہ چاند میں ستاروں کے مقابلے میں روشنی زیادہ ہے، چمک زیادہ ہے، تو ممکن ہے کہ یہ ہمارا رب ہو سکتا ہے۔ لیکن جب چاند بھی غروب ہو گیا، ڈوب گیا، تو انہوں نے کہا کہ یہ بھی رب نہیں ہو سکتا جو ڈوب جائے۔ اس کے بعد جب دوسرے دن سورج نکلا انتہائی روشنی کے ساتھ، جس نے پوری دنیا میں اجالا پھیلا دیا، روشنی پھیلا دی، تاریکی اور اندھیرا چھٹ گیا، تو انہوں نے کہا کہ یہ ہو سکتا ہے رب، اس واسطے کہ یہ سب سے بڑا ہے، جس کی وجہ سے پوری دنیا روشن اور منور ہو گئی ہے۔ لیکن جب رات آنے لگی اور دن ڈھلنے لگا، سورج غروب ہونے کے قریب آ گیا، تو انہوں نے کہا کہ یہ بھی رب نہیں ہو سکتا۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ اس کے بعد سیدنا ابراہیم نے فرمایا کہ میں ان سارے چیزوں سے الگ تھلگ ہو گیا ہوں، میں اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو آسمانوں کا رب ہے، جو زمین کا رب ہے، اور اس کے ساتھ میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا تھا۔ انسان کے پاس علم آئے گا، معلومات صحیح آئیں گی، تو پھر پتہ لگے گا کہ کیا حقیقت ہے اور کیا غلط ہے، کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے انسانوں کو بتاتا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم کی سب سے پہلی جو آیتیں نازل ہوئی وہ پڑھنے کی آیتیں نازل ہوئی، تاکہ کفر میں مبتلا لوگوں کو، شرک میں مبتلا لوگوں کو، جاہلیت میں مبتلا لوگوں کو، رشتوں کو توڑنے والوں کو، قطع رحمی کرنے والوں کو، ڈاکے ڈالنے والوں کو، چوری کرنے والوں کو، ہر ایک کو معلوم ہو جائے کہ تمہارا رخ صحیح ہو سکتا ہے جب تمہارے اندر علم آئے گا، اور صرف علم نہیں بلکہ ایسا علم جو اللہ کی ذات سے جڑا ہوا ہوگا، اللہ کو یاد کرنے والا علم ہوگا، اللہ کی تعلیمات کے ساتھ لگا ہوا علم ہوگا، تو پھر وہ علم تم کو ہر قدم پر رہنمائی کرے گا، رہبری کرے گا۔ تم چاہے ڈاکٹر بن جاؤ، چاہے انجینئر بن جاؤ، چاہے دنیا کے قابل سے قابل ترین انسان بن جاؤ، اگر تمہارے علم کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعلق بھی ہوگا تو پھر بڑے سے بڑا ڈاکٹر بن کر وہ اپنے کام میں، اپنے ہنر میں اللہ کو پہچاننے والا بنے گا۔ وہ بڑے سے بڑا انجینئر، سائنسداں بن جائے تو اس کو معلوم ہوگا کہ آسمانوں کا نظام کیسے چلتا ہے، زمین کا نظام کیسے چلتا ہے، کیسے دریاؤں کا نظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائی ہے۔ تو اس امت کا رشتہ جو جوڑا گیا ہے وہ پڑھنے سے جوڑا گیا، تعلیم سے جوڑا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا قرآن کریم میں جگہ جگہ حکم دیا اور یہ بتایا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ آپ لوگوں کو کہہ دیجئے کہ جاننے والے، نہیں جاننے والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ جو جاننے والے ہیں ان کا مقام مرتبہ دوسرا ہے، جو نہیں جاننے والے ہیں ان کا مقام مرتبہ دوسرا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا انما یخشی اللہ من عباد العلماء، جو سب سے زیادہ جاننے والے ہوں گے وہ اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے ہوں گے۔ ان کو احساس ہوگا کہ اس کائنات کا رب میرے ہر عمل کی نگرانی کر رہا ہے۔ ایک صحابی، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس چل رہی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو لگایا کہ تم ان کو قرآن سکھاؤ۔
وہ قرآن سکھانے لگے۔ جب قرآن کریم کی سورہ زلزال کی آیت پہ پڑھے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، کہ کل قیامت کے دن انسان رائی کے دانے کے برابر بھی جو کام کرے گا اللہ اس کو دکھا دے گا، چاہے نیکی ہو یا برائی ہو۔ جب وہ اس آیت پر پہنچے تو جن کو سیکھنے کے لیے صحابی کو لگایا گیا تھا، وہ سیکھنے والے نے کہا کہ میں سیکھ لیا، اب مجھے ضرورت نہیں ہے، وہ اٹھ کر چلے گئے۔ انہوں نے اللہ کے نبی سے، دوسرے صحابی نے اللہ کے نبی سے فرمایا اللہ کے نبی آپ نے جس کو میرے پاس بھیجا تھا سکھانے کے لیے، میں نے ان کو چند دن سکھایا، جب وہ اس آیت پر پہنچے تو انہوں نے کہا کہ میں سیکھ لیا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کی خشیت ان کے دل میں اتر گئی، ایمان ان کے دل میں داخل ہو گیا، ان کو احساس ہو گیا کہ اس کائنات میں ہم اللہ سے بچ کر نہیں رہ سکتے، اللہ رائی کے دانے کے برابر عمل بھی کل قیامت کے دن ہمارا ظاہر کر دے گا۔ تو لہذا جس کے اندر یہ احساس پیدا ہو جائے کہ میں جو کچھ کرتا ہوں اللہ اس سے غافل نہیں ہے، اللہ اس کو انسانوں کے سامنے کل پیش کر دے گا۔ تو علم کا رشتہ اس امت سے جوڑا گیا، اور دنیا میں جتنے مذہب گزرے ہیں یا ہے موجود، سب سے زیادہ تعلیم کی اہمیت کو اجاگر اس امت نے کیا ہے، اور امت کے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغمبر آخر الزماں ہیں، انہوں نے اس کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ غزوہ بدر کا واقعہ آپ سنتے ہیں کہ 313 صحابہ نے 1000 کے لشکر کو ناکام و نامراد فرما دیا، ان کے 70 بڑے مارے گئے، اور 70 بڑے بڑے لوگ تقریباً قیدی بنا کر مسلمانوں کے قبضے میں آ گئے۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قیدیوں کے بارے میں ایک طریقہ اختیار کیا تھا کہ فدیہ لیا جائے اور ان قیدیوں کو چھوڑ دیا جائے، کچھ پیسہ معاوضہ لیا جائے، اور جو جیسے معاوضہ ادا کرے گا اس کو چھوڑ دیا جائے گا۔ وہ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا اور اس کے مطابق عمل ہونے لگا۔ کچھ لوگ وہ تھے کہ جن کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں تھا، وہ اتنے غریب تھے جو دشمن کی فوج میں شریک ہو کر آئے تھے کہ لیکن دینے کے لیے کچھ پیسہ نہیں تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان کا فدیہ یہ ہے کہ تم میں سے جو لکھنا پڑھنا جانتا ہو وہ ہمارے صحابہ میں سے 10 آدمیوں کو لکھنا پڑھنا سکھائے۔ 10 آدمیوں کو سکھائے گا تو ہم اس کو آزاد کر دیں گے، اس کو چھوڑ دیں گے۔ یعنی اس کی آزادی کا فدیہ، آزادی کا معاوضہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طے فرمایا، وہ یہ طے فرمایا تھا کہ وہ جن کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا ان کو لکھنا پڑھنا سکھا دے۔ چنانچہ جو مشرکین کے جو قیدی آئے تھے ان میں کچھ لکھنا پڑھنا جانتے تھے، انہوں نے مسلمان صحابہ اکرام کو لکھنا پڑھنا سکھایا۔ ان میں کئی صحابہ اکرام نے سیکھا، جس میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے کہ جنہوں نے اس وقت سیکھا تھا، تو کئی صحابہ۔ تو اس کے ذریعے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی اہمیت کو بتایا کہ علم رہے گا اور صحیح تعلیم انسانوں کے اندر آئے گی، وہ خرابیوں کی جڑ کو کاٹ دے گی، وہ برائیوں کا خاتمہ کرنے والی بنے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قدم پر اس بات کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ وہ عبرانی زبان سیکھے، اور ان کے بارے میں ہے کہ تقریباً 6 زبانوں کے وہ ماہر تھے۔ اور بعد نے لکھا ابن زبیر رضی اللہ عنہ کے بارے میں ان کے پاس کئی غلام تھے، ہر غلام الگ زبان بولا کرتا تھا اور وہ ہر زبان کے غلام سے اس زبان میں بات کیا کرتے تھے۔ یہ اللہ تبارک و زبان کا اختلاف ہے، کوئی اردو بول رہا، کوئی تیلگو بول رہا، کوئی انگلش بول رہا، یہ ساری زبانیں اللہ کی بنائی ہوئی ہے۔ قرآن کریم میں سورہ روم میں 21ویں پارے میں اللہ نے فرمایا کہ زبانوں کا الگ الگ ہونا یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ زبانوں کا پیدا کرنے والا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ زبانوں کو خراب ہم نہیں کہہ سکتے، ہاں تہذیب کا ہم تہذیب کو کسی کی لے نہیں سکتے، کلچر کو کسی کا اختیار نہیں کر سکتے، لیکن آپ دین کو پھیلانے کی نیت سے اور دین کو لوگوں میں عام کرنے کی نیت سے دنیا کی مختلف زبانیں سیکھے، علم حاصل کرے، اسلام اس سے منع نہیں کرتا۔ تو بنیادی چیز جو ہمیں اس وقت سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اسلام دنیا میں سب سے زیادہ تعلیم کی اہمیت کو اجاگر کرنے والا، اس امت کو سب سے پہلے جس چیز کی آیتوں کو نازل کر کے بتایا گیا وہ پڑھو، پڑھنے والے بنو۔ اور آج اس امت کا کیا حال ہے؟ اس امت کا یہ حال ہے کہ سب سے زیادہ اس وقت دنیا کے نقشے میں تعلیمی اعتبار سے جس کا گراؤ ہے، تعلیمی اعتبار سے جس کا انحطاط ہے، وہ پڑھنے سے بھاگنے میں ہے۔ وہ پڑھنے میں اعلیٰ تعلیم میں پیچھے رہنے والے، پڑھنے میں مقام مرتبہ رکھنے سے پیچھے رہنے والے اس امت کو شمار کیا جا رہا، جنہوں نے دنیا میں، اندھیری دنیا میں علم کے چراغ روشن کیے تھے۔ دنیا نے جس وقت دنیا کے عیسائی اور یہودی جن کے پاس علم نہیں تھا، لیکن وارون لکھا ہے کہ اس ایک دور وہ تھا کہ جن کے پاس 100 سے زائد کتابیں نہیں تھی، اس وقت مسلمانوں کے پاس لائبریریاں قائم تھی۔ ایک ایک لائبریری میں 6 لاکھ کتابیں مسلمانوں کی موجود تھی۔ بیت الحکمت کے نام سے خلیفہ ہارون رشید اور اس کے بعد مامون رشید نے پبلک لائبریریوں کو تعمیر کروایا تھا، جس میں ہر عنوان پر، ہر
ہر موضوع پر، ہر ٹاپک پر کتابیں پڑھی ہوئی تھی اور باضابطہ ٹرانسلیشن کے شعبے قائم تھے۔ عبرانی زبان دوسری قوموں کی زبانوں کو عربی زبانوں میں منتقل کیا جاتا اور اس کو عام کیا جاتا، ترجمہ کرنے والوں کو رکھا گیا اور ہر قسم کی سہولتوں کے ساتھ۔ بلکہ لکھا ہے کہ اسلامی تاریخ کا سب سے پہلے دواخانہ جو قائم کیا گیا تھا وہ مصر میں ابن طولون کے نام سے دواخانہ قائم کیا گیا تھا، اور اس دواخانے کی لائبریری میں میڈیکل کے عنوان سے 1,00,000 کتابیں رکھی ہوئی تھی۔ یہ مسلمانوں کے علمی کارنامے ہیں۔ مسلمانوں نے اندلس کی آپ اگر تاریخ کو پڑھیں گے، جو جتنے سائنسداں، جتنے سائنٹسٹ آپ کو دکھیں گے وہ مسلمان آپ کو ملیں گے۔ مسلمان آج ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہم اپنی اسلامی تاریخ سے بھی واقف نہیں ہیں۔ دنیا میں کیا ہم نے کارنامے انجام دیے، کیسے علم کو پھیلایا، کیسے جہالتوں کا خاتمہ کیا، کیسے پڑھنے والے، کیسے لکھنے والے، کیسے کتابوں سے محبت کرنے والے ہم مسلمان تھے، آج ہم لوگوں کو واقفیت نہیں ہے۔ آج ہمارا نوجوان طبقہ ہو یا ہمارے بڑے لوگ ہو، چونکہ جیسے بڑے رہیں گے ویسے بچے تیار ہوں گے۔ جب بڑوں کے اندر پڑھنے کی محبت نہیں ہوگی، تعلیم کی محبت نہیں ہوگی، اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ لوگ اپنے چھوٹے سے پیٹ کو بھرنے کے لیے اور معمولی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اپنے بچوں کو تعلیم سے روک کر دوسری چیزوں میں لگا دیں گے، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ قوم آگے کیسے بڑھے گی۔ آج ہمارے ملک میں بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جو اس وقت ماسٹر مائنڈ بن کر ہمارے ملک کے نظام کو چلانے والے ہیں، انہوں نے تعلیم پر سب سے زیادہ محنت کی، اپنے افراد کو تیار کیا، ہر فیلڈ میں افراد کو تیار کیا، اس کے بعد جہاں جہاں ضرورتیں تھیں اپنے لوگوں کو بٹھا دیا۔ اب وہ جیسے چاہتے ہیں حکومتیں ویسے فیصلے کرواتی ہے اور ہم اس کے اوپر واویلا کریں گے، شور مچائیں گے، چیخ و پکار کریں گے، تو اس کا حاصل ہونے والا کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کے حاصل کرنے کی ترغیب دلائی، قرآن کریم میں علم کے حاصل کرنے کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا، اور امت مسلمہ کی حالت یہ ہے کہ امت کے نوجوان، امت کے بچے پڑھنے میں سب سے زیادہ پیچھے رہنے والے ہیں۔ ابھی حیدرآباد کے ایک مشہور رپورٹر ہے جو خبریں وغیرہ کو عام کرتے ہیں، کل انہوں نے اپنے پیج پر ایک نیوز ڈالی ہے کہ ابھی جو ایس ایس سی انٹرمیڈیٹ سیکنڈ ایئر کا جو رزلٹ آیا ہے اس میں 40% مسلمان بچے فیل ہوئے ہیں، 40% مسلمان بچے فیل ہوئے ہیں۔ اور حیدرآباد کی صورتحال انہوں نے بیان کی، تقریباً 47 بچے مسلمان وہ ہے جو سیکنڈ ایئر میں کے اندر فیل ہوئے ہیں۔ اور اس کے بعد 13 مئی ہفتے کے دن جو سیاست پیپر ہے اس کے اندر ایک تجزیہ رپورٹ آئی تھی کہ تقریباً کئی سالوں سے جائزہ لیا جا رہا کہ بچے رزلٹ کے معاملے میں پیچھے ہے اور بچیوں کا رزلٹ اچھا آ رہا ہے۔ اس کی کیا وجوہات ہے کہ بچیوں کا رزلٹ اچھا ہے اور بچوں کا رزلٹ خراب آتے جا رہا، دن بدن بچوں کا فیصد گرتے جا رہا؟ تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ ماہرین نے چند سالوں سے جائزہ لیا، اور جائزہ لینے کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ بچوں کے رزلٹ خراب آنے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ بچوں کے اندر نشے کی عادت بڑھتے جا رہی ہے۔ بچوں کے اندر نشے کی عادت، اس میں لکھا گیا ہے جتنے پلے گراؤنڈس ہیں، خاص طور پہ حیدرآباد وغیرہ کا اور اطراف کا جائزہ لے کر بتایا گیا، جتنے پلے گراؤنڈس ہیں وہ سارے کے سارے رات میں بچوں کے جگنے کے اڈے بن گئے ہیں۔ وہ راتوں میں وہاں پر جگ رہے ہیں، اس کے بعد نشہ لے رہے ہیں، سگریٹ پی رہے، موبائل سوشل میڈیا کا غیر ضروری استعمال عام ہوتے جا رہا، جس کے نتیجے میں بچوں میں پڑھنے کا رجحان اور اعلیٰ نمبرات حاصل کرنے کا جذبہ اور شوق کم ہوتے جا رہا۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ تھوڑا سا پڑھ رہے، بعض کسی کا رزلٹ انٹر کا اچھا نہیں آیا، وہ کھینچتے کسی طرح انٹر نکال دیا، اس کے بعد کھینچتے زبردستی لگاتے ہوئے زبردستی کرتے کرتے وہ ڈگری پاس کر لیا، اس کے بعد آگے بڑھنے کا شوق نہیں ہے۔ تو نتیجہ یہ ہے کہ وہ اعلیٰ مقام تک پہنچنے کے لیے کیا ہم تعلیم حاصل کر سکتے ہیں، کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں، وہ چیزیں ان کے پاس نہیں ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ غیر مسلم ہے وہ تعلیم میں محنت کر رہے، وہ ترقی میں محنت کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد پھر گورنمنٹ کے جو ایگزامز دینے کے ہوتے ہیں وہ ایگزام کو دینے میں بھی لگے ہوئے ہیں، اس کے لیے دن رات محنت کر رہے ہیں، اس کے بعد پھر ان کو پوسٹ بھی مل رہی، نوکریاں بھی مل رہی۔ اور ہمارے مسلمان نوجوانوں کی حالت یہ ہے کہ ان کی راتیں بیکار چیزوں میں، موبائل کے اندر گزر رہی ہے، دوستیوں کے اندر گزر رہی ہے، صحبتوں میں گزر رہی ہے، سگریٹ پینے میں، گٹکے کھانے میں، نشے کے عادی بننے میں ہمارے نوجوانوں کی صورتحال گزر رہی۔ آپ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، یہ بات میں اکثر کہتے رہتا ہوں، لیکن اگر میں اور آپ ہم مسلمان محلوں کا جائزہ لے کر دیکھیں گے تو آپ کو رات کے 2 بجے تک ہماری گلیاں آباد نظر آئے گی، ہمارے چبوترے گلیوں کے آباد نظر آئیں گے، جس میں مسلمان بچے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی کچھ کام نہیں کر رہا، بس بیکار کے وقت ضائع کر رہے، اور اس حالت میں رات کے 2 بجے تک، بعض تو فجر کے وقت تک جاگ رہے، اس کے بعد جا کر سو رہے، پھر جس وقت اٹھ کر محنت کرنا تھا، بھاگ دوڑ کرنا تھا، کوششیں کرنا تھا، اس وقت کوششیں نہیں کر رہے، تو آپ بتائیے کہ کامیابی کیسے ملے گی؟
کیا دوسروں پہ لعن طعن کرنے سے کامیابی مل جائے گی؟ کیا یہودیوں کو بد دعا دینے سے کامیابی مل جائے گی؟ کیا دوسری تنظیموں کو برا بھلا کہنے سے کامیابی مل جائے گی؟ نہیں، ایسے نہیں ملے گی۔ بلکہ میں آپ کو یہ بھی سناؤں، جس وقت مسلمان بچیوں کا غیروں کے ساتھ بھاگنے کا معاملہ بہت زیادہ زوروں پر تھا، اس وقت مسلم پرسنل لا بورڈ کی ایک میٹنگ حیدرآباد میں منعقد ہوئی۔ حیدرآباد کے ایک عالم دین نے اس وقت علماء کے درمیان اپنا ایک تجربہ پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم بعض اور بچیوں سے جو گمراہ ہو رہی تھی اور غیروں کے ساتھ بھاگ رہی تھی، ہم نے ان کو پکڑ کر ان سے پوچھا، معلوم کیا، تو ان بچیوں نے یہ کہا کہ ہم پڑھتے سے زمانے سے اسکول کی زندگی سے دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان بچے پڑھنے میں نہیں، مذاق میں، چچورے پن میں، غیر ضروری چیزوں میں، ہم نے اسکول میں بھی ویسی دیکھا، کالج میں بھی ویسی دیکھا، وہ سنجیدہ زندگی گزارنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو جن بچوں کے ساتھ ہم اسکول اور کالج کا بینچ شیئر نہیں کر سکتے، ہم ان کے ساتھ زندگی کیسے شیئر کریں گے؟ یہ گمراہ ہونے والی بچیوں کا نظریہ ہے۔ یعنی مسلمان بچے تعلیم کے میدان میں اس درجے پیچھے ہوتے جا رہے کہ وہ ذریعہ بھی بن رہا ہے بچیوں کا غیروں کے ساتھ بھاگنے کا، چونکہ اب ان کا اسٹیٹس تعلیم کے اعتبار سے بڑھ گیا۔ اب وہ دیکھ رہے کہ میری یہ تعلیم ہے، مجھے یہی تعلیم کا بچہ چاہیے، یہی تعلیم کا لڑکا چاہیے، تو اگر مسلمانوں میں نہیں مل رہا، غیر مسلم میں مل رہا، تو وہ اس پہ قبول کر لے رہے، اس پہ تیار ہو جا رہے۔ تو میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، خلاصہ یہ ہے کہ لمبا عنوان، تفصیلی عنوان تھا، میں نے مختصر آپ کے سامنے ذکر کیا ہے، وہ یہ ہے کہ اسلام سب سے زیادہ تعلیم کی اہمیت دینے والا، اسلام سب سے زیادہ پڑھنے کی اہمیت دینے والا۔ اب چند دنوں کے بعد اسکول شروع ہو جائیں گے، کالجوں کا نظام شروع ہو جائے گا۔ آپ ایسے اسکولوں کا انتخاب کیجئے کہ جہاں بچے کو دین پہ چلنے کا موقع فراہم کیا جائے، ایسے کالجوں کا انتخاب کیجئے جہاں نمازوں کی آزادی ملے، جہاں لباس حجاب کی آزادی ملے۔ ہم صرف یہ نہ دیکھیں کہ تعلیم اچھی مل جائے، آج کل تو تعلیم تجارت بنی ہوئی ہے۔ جو اسکول کھول لے گا، کالج کھول لے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگوں سے لوٹے، اور ایسے نظام چل رہا ہے۔ تو ہم اچھے اسکول کے ساتھ اس پر بھی نظر رکھیں کہ ہمارے بچوں کی تعلیم کے ساتھ تربیت بھی ہو جائے۔ اگر وہاں تربیت نہیں ہو رہی ہے تو ہم ایسے تربیت کا نظام بنائیں کہ ہمارا بچہ پڑھے اور ہماری بچی پڑھے تو دین کے ساتھ ساتھ پڑھنے والی بنے۔ اگر وہ اسکول جا رہا تو یا تو صبح کے وقت یا شام کے وقت تعلیم کا نظام بنائے، تاکہ اسکول کی تعلیم کے ساتھ، کالج کی تعلیم کے ساتھ وہ دین کی تعلیم کو بھی حاصل کرنے والے بنے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ دنیا کی بنا ہی بھی اور پھیلائی ہوئی بے دینیوں کا شکار نہیں ہوں گے۔ اکبر الہ آبادی نے آج سے بہت سال پہلے کہا تھا کہ تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں پھولو، جائز ہے غباروں پہ اڑو، چرخ پہ جھولو، بس ایک سخن بندہ عاجز کا رہے یاد، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو۔ تم اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کرو۔ آج ضرورت ہے مسلمانوں میں اچھے ڈاکٹرز کی ضرورت ہے، اچھے انجینئرز کی ضرورت ہے، اچھے لائرز کی ضرورت ہے، ہر میدان میں قابل افراد کی ضرورت ہے، لیکن ایسے افراد جو قابل ہونے کے ساتھ ساتھ دین ان کے رگ و ریشے میں بسا ہوا ہو، اللہ کی محبت ان کے رگ و ریشے میں بسی ہوئی ہو، نبی کی محبت کے وہ دیوانے ہو، اس کے ساتھ وہ اچھے ڈاکٹر بھی ہو، اچھے انجینئر بھی ہو، قابل اعلیٰ تعلیم یافتہ بھی ہو، تو پھر ایسے لوگ دنیا کو بتا سکتے ہیں کہ ہم دین پہ چلتے ہوئے دنیا کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، ہم دنیا کو بھی لے کے رہیں گے اور دین کو بھی لے کے رہیں گے۔ ایسا نہیں ہونا کہ عام طور پر ہوتا ہے کہ جو دنیا دار بن گیا اعلیٰ تعلیم کا تو وہ دین کو نہیں دیکھ رہا، یا جو دیندار بن گیا تو وہ دنیا کو نہیں دیکھ رہا۔ اللہ کے نبی نے یہ تفریق نہیں بتائی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہم انی اسألک علما نافعا واعوذ بک من علم لا ينفع، اے اللہ میں آپ سے علم نافع کا سوال کرتا ہوں، اور جو علم نفع نہیں دینے والا ہے اس سے پناہ چاہتا ہوں، نفع دینے والا علم۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا، من استطاع منکم ان ينفع اخاہ فلینفعہ، کہ تم میں جو اپنے بھائی کو فائدہ پہنچانے کی صلاحیت رکھتا ہے چاہیے کہ وہ فائدہ پہنچانے والا بنے۔ اور مسلم کی ایک روایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم جو بھی کام کرو پوری مہارت کے ساتھ، پوری قابلیت کے ساتھ کرو، ایسا نہیں کہ الٹ اپ کر لیے یا اوپر کر لیے، ہر چیز میں مہارت، پختگی، تحقیق اور انتہائی گہرائی کے ساتھ حاصل کرنا، یہ امت مسلمہ کا شیوا اور پہچان ہونا چاہیے۔ تو ہمارے نوجوانوں کی ذمہ داری ہے، آپ دنیا میں بھی نیک نام بننا چاہتے ہیں، اپنے والدین کے نام کو روشن کرنا چاہتے ہیں، دنیا میں ترقی اور عزت کی نگاہوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، تو میرے بھائیوں یہ موبائل کا بے جا استعمال چھوڑو، یہ راتوں کو جاگنا چھوڑو، فضول جاگنا چھوڑو، بیکار جاگنا چھوڑو، اپنا ایک مقصد بناؤ، ایجنڈا بناؤ، اپنا ایک ہدف طے کرو کہ مجھے کیا کرنا ہے، مجھے کیوں پیدا کیا گیا۔ روزانہ ہزاروں پیدا ہو رہے اور ہزاروں مر رہے، میں ان میں سے نہیں ہونا چاہوں گا۔ میں چاہوں گا کہ میں مروں تو لوگ میری مثال دے کہ فلاں بچہ گیا، فلاں آدمی گیا جو اپنی زندگی میں اتنے قابل قدر کام انجام دے کر گیا، جو تھا تو لوگوں کو پڑھائی کی ترغیب دلاتا، اچھائیوں کی ترغیب دلاتا، لوگوں کے لیے ایک مشعل راہ بنا ہوا تھا۔ ایسی زندگی گزار کر مرنے میں کمال ہے۔ کہنے والے نے کہا ہے کہ زندگی ایسی جیو کہ دشمنوں کو رشک ہو، زندگی ایسی جیو کہ دشمنوں کو رشک ہو، موت
موت ہو ایسی کہ دنیا دیر تک ماتم کرے، وہ اس وقت ہوگا جب ہم اپنے جوہر کو پہچانیں گے، اپنی شخصیت کو بنانے، اپنی ذات کو بنانے پر توجہ دیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی چمکائے گا اور آخرت میں بھی چمکائے گا۔ ورنہ جس طرح مرنے والے مر رہے ہیں اور چند دن کے بعد ان کا نام و نشان مٹ جاتا ہے، ایسے ایک وقت وہ آئے گا کہ ہم بھی مریں گے، کوئی یاد کرنے والا نہیں ہوگا۔ جبکہ قرآن کریم میں حضرت ابراہیم نے فرمایا تھا کہ اے اللہ، میں دنیا سے جاؤں تو میرا اچھا تذکرہ لوگوں کے درمیان جاری رکھیے۔ تو ہر انسان کی خواہش ہونی چاہیے کہ میں چلا جاؤں تو میرا ذکر ہو، ذکر خیر ہو، اچھائیوں کے ساتھ تذکرہ ہو۔ تو اس کے لیے محنت ضروری ہے، کامیابی کا ایک ایجنٹ مقصد بنا کر انسان کوشش کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کامیابی دے گا۔ ورنہ دنیا کی جو قومیں ہیں کامیاب بننا چاہے وہ بنتے رہے گی، اور ہم غلامانہ زندگی گزارتے گزارتے اسی دنیا میں لوگوں کے ماتحت بن کر جینے کے عادی بنیں گے۔ دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ صحیح معاملہ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔